بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور جس دن وہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے۔ یہاں پہ ولی کا ترجمہ آقا نہیں بنتا، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ تو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، آقا تھوڑی تھے۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، نہ کہ یہ لوگ۔ یہاں ولایت قریبی اور مثلا دوستی کے معنی میں یہ ولی، یہ لفظ ولایت چند معنی رکھتا ہے، مشترک ہے۔ بلکہ یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے، جنات کی پرستش کرتے تھے، اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ جتنا میں جانتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، افسانوں سے ہٹ کر، جنات کے بارے میں جو افسانے ہیں ان سے ہٹ کر، کہ مکہ میں بھی رائج تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرشتوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی، ان کا عقیدہ بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہماری شفاعت کریں گی قیامت کے دن اور ہمیں چھڑوا لیں گی۔ اور اپنے لفظوں میں کہوں تو بیٹی کی بات تو پھر باپ ٹال بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بیٹی اگر سفارش کرے تو بلاخر بیٹی کا یہ زیادہ دل نرم ہوتا ہے باپ کا۔ ایک تو اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی تھی، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم ایسے بدبخت ہو، ایک تو بات غلط کر رہے ہو، اس غلط بات میں بھی ظلم کر رہے ہو، خود تم بیٹیوں کو دفن کرتے ہو، اچھی نہیں لگتی تمہیں، اور میرے لیے بیٹیاں بنا دو۔ اللہ کے ساتھ ایسا سلوک تم نے کیا ہو، یعنی اپنی بےہودگیوں میں بھی، ادھر بےہودگی ایک تو ہے بےہودگی، اس بےہودگی میں بھی جو خود پسند کرتے ہو میرے لیے پسند تم نے نہیں کیا۔ تو فرشتوں کی یہ اپنے تئیں عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ غلط عقیدہ آیا کہاں سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم اسی سرزمین پہ انہوں نے تھوڑی کہا تھا یہ کرو۔ یہ عقیدہ آہستہ آہستہ شیطان نے اصل توحید سے ہٹانے کے لیے ساتھ اور ملاوٹ کر دو، اس کی بھی یہ بڑی نیک ہستی ہے، اس کو بھی پوجنا شروع کر دو، اس کو بھی اللہ کے کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، اگر اللہ کو تم اللہ کے قانون پہ نہ بھی چلو تو یہ اگر راضی رہے تو تم بچ جاؤ گے، تو فلان ہو جائے گا۔ یہ نظام میں توحید کے اندر ملاوٹیں کر کر کے آخر میں مشرکین مکہ کا معاشرہ وجود میں آ گیا، ورنہ حضرت ابراہیم کی سرزمین ہے یہ۔ حج شروع کرنے والے یہاں پر دوبارہ کون ہے؟ اگرچہ حج حضرت آدم کے زمانے سے روایت ہمیں بتاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کا ہے، فرشتے حج کیا کرتے تھے اسی مقام پر، لیکن حضرت ابراہیم نے جو عرب کیا کرتے تھے مکہ والے، اس کا جو دوبارہ اٹھایا تھا، جو قرآن میں بھی حکم ہے ابراہیم سے کہ لوگوں کو حج کے لیے اعلان کیجیے آپ اور بلائیے، آپ کے پاس آئیں گے، یہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم تو توحید کے سردار تھے، مثلا اس لشکر کے، کرپٹ کر دیا تھا اس دین کو بھی، یعنی خراب ملاوٹیں کر کر کے مشرکین مکہ بن گئے۔ اس لیے یہ اللہ کو بھی جانتے تھے، اس لیے آخرت کی طرف بھی ان کا دھیان تھا، لیکن کر ملاوٹ دی تھی، اتنی ملاوٹ کہ اللہ نے کہا تم فارغ ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، تمہارے آخرت کو مانتے ہو لیکن کچھ اپنے پاس سے آخرت بنا لی ہے تم، جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، اپنی آرزوؤں کی آخرت کو سمجھ رہے ہو، ایسا ہی ہونا ہے۔ کاؤنٹر چیک کرو ہماری کتاب سے کہ ہم نے بھی ایک بتائی ہے آخرت، تمہارے ذہن کی تصویر اور ہماری بتائی ہوئی تصویر ایک جیسی ہے، یہ فرق کرتی ہے، تمہاری تصویر غلط ہے، ہماری تصویر صحیح ہے۔ تو یہ فرشتوں کی عبادت کی طرف کون لایا ان کو؟ فرشتے یا ابلیس؟ فرشتے تو اللہ کے اطاعت گزار ہے۔ جن کون ہے؟ ابلیس جن ہے، اور اس کے من الجنۃ والناس، شیاطین جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ شیاطین جن جو تھے، انہوں نے، جن کا سردار مثلا ابلیس ہے، انہوں نے غلط خرافات آہستہ آہستہ ایجاد کی اور نام فرشتوں کا لیا، کام اپنا کروایا۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک حربہ ہے، یاد رکھیے، اور یہ آج بھی چل رہا ہے۔ ان کو کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور تم ان کو خوش رکھو، ان کی عبادت کرو، ان کے نام پہ قربانیاں دو، تو یہ تمہیں کیا کریں گے؟ شفاعت کر کے تمہیں چھڑوا لیں۔
حضرت عیسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ پیغمبر توحید حضرت عیسیٰ، ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تم سب بخشے گئے، جو دل نہ کرو، تم نہیں پکڑے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا چڑھایا کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے یا اللہ کہتا ہے جیزس از لارڈ کہتا ہے مثلا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ اس سے کہیں یہ شرک ہے، وہ کہے گا احمق آدمی، تم جاہل، تجھے معرفت ہی نہیں ہے عیسیٰ کی، مجھے معرفت ہے۔ جیسے آج کل کسی مشرک مزاج کو توحید کی بات کی جائے تو کہتا ہے وہابی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ، مجھے معرفت ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں۔ تو اللہ ان ملائکہ سے پوچھے گا، عدالت لگے گی، اللہ سب جانتا ہے لیکن عدالت لگے گی، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، ہاں بھائی یہ جو کہتے تھے اللہ کی بیٹی ہیں اور یہ سارے آ جاؤ، تم ان کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحانک انت ولینا من دونہم، ہمارا ان سے کیا تعلق، تو ہمارا، بل بات یہ نہیں ہے، ہم بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری عبادت کرو، بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنات کی عبادت، ان کی کہنے پر یہ حرکتیں کرتے تھے، اصل میں ان کی پرستش کرتے تھے، اور اس پرستش میں کے سائے میں ان کو قانون کون سا دیا گیا تھا؟ اپنی مرضیاں کرو۔ انشاءاللہ ان باتوں پر ذرا باریکی سے غور کریں، یہ بنیاد ہے جہاں سے انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے توحید سے۔ شیطان اللہ ہی کے کسی نمائندے کے نام پہ غلط کام کرواتا ہے، کسی مقدس چیز کے نام پہ غلط کام کرواتا ہے، وہ اس مقدس چیز کو آڑ بناتا ہے تاکہ پبلک کو ایک بہانہ، یعنی سامنے یہ کتنی مقدس چیز ہے، یہ ملر ہے، اور اس کی آڑ میں نظام اور آئین توحید کے ساتھ اپنا غلط دین، غلط آئین ان کو دے دیتے، اور آہستہ آہستہ پھر بکرے کا سکریچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، اور ان امپورٹنٹ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ جن کا درجہ بہت نیچے ہے وہ بہت اوپر کر دو، اور جس کا درجہ بہت اوپر اس کا درجہ نیچے کر دو۔ غیر خدا کو خدا بنا دو، اور خدا کو جو کہ بے نیاز ہے، طاقتور ہے، اس کو ضعیف اور کمزور بنا دو، جس سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، نہ اسے کچھ پتہ چلتا ہے۔ ایسی لغویات بھی بعض لوگ مسلمانوں کو بیان کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اس کو واہ واہ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔